حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ یہ محدث ہیں بہت بڑے، اور قرون اولیٰ کے جو حدیث کے ایکسپرٹی لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے پاس حضرت شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور حضرت شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی محدث ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیم لینے کے لیے ان کے پاس گئے۔ حضرت شیخ شفیق بلخی حضرت ابراہیم بن ادم کی بارگاہ سے انر پیوریفیکیشن کا پورا کورس کر چکے تھے۔ ہماری کیفیات ذرا اور ہے، پہلے لوگ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر پورا فوکس دیتے تھے، آج ہمارے پاس علم کی فراوانی ہے لیکن تربیت معدوم ہو۔ حضرت شیخ شفیق بلخی حدیث کا سبق لینے کے لیے جناب عبداللہ بن مبارک کے پاس آئے۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس پہنچے، حدیث کا سبق ہو گیا تو اس کے بعد عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے، حضرت شفیق بلخی میری اماں یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ، دین سیکھو اور سکھاؤ تو صرف لفظ نہ لیا کرو، دعائیں بھی لے لیا کرو، دعائیں بھی لیا کرو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک عمر میں بھی بڑے، علم میں بھی بڑے، محدث ہیں، بحیثیت استاد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں کیوں دعا کروں؟ اب یہ شفیق بلخی بھی تو سلجھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے اس وجہ سے کہ جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں دعا کا حق بھی اسے ہی ہونا چاہیے۔ پازیٹیوٹی دیکھیے، اس کی نیگیٹو سائڈ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آج ایک بندہ بڑے عرصے بعد مسجد میں آ گیا اور اس بیچارے نے آ کے جگہ نہیں مل رہی تھی، وہ آ کے دھکے سے درمیان میں بیٹھ گیا۔ ہم نے یوں دیکھا اے تے کدی مسیتے نہیں آیا تے اج آ کے سانو مصیبت بھی پا دیتی سو، تے اسی انہوں کہنے ہیں ساری عمر تے تو وڑیا نہیں، ہون کیوں آ گئے ہیں؟ بجائے پازیٹیو اسے پرموٹ کرنے کے ہم نیگیٹیوٹی اختیار کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مبارک کو جناب شفیق بلخی نے جب یہ کلام کیا اور فرمایا کہ آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں، تو جن کی نیکیاں زیادہ ہوں دعاؤں کا حق بھی انہیں ہی ہوتا ہے، تو آپ دعا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اچھا اگر اصول یہ ہے تو پھر اس اصول کے مطابق جس کی عمر کم ہو اس کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں، دعا تو اسے کرنی چاہیے۔ دیکھیں کیسا مثبت رول ہے، اور دونوں اطراف سے محبتیں پروان چل رہی ہیں۔ اور پھر آپ تصور کریں دونوں میں سے جو بھی دعا کرے، جب معاشرہ نیچے ایسے ہو، افراد اتنے سچے اور مثبت ہو، تو رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پا لیتا ہے۔ ہماری نیگیٹیوٹی وہ ایگزائٹی کا باعث بنتی ہے، وہ سپرسٹیشنز کا باعث بنتی ہے، اس کی وجہ سے ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے بھی امید کو ترک کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے واضح کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جہاں بھی گر جاؤ سارے دروازے بند بھی ہو جائیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، وہاں نیگیٹو نہیں رکھنا۔ اسی وجہ سے آپ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم امید کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بندے کو چھوڑا تو وہ ہم ہی ہوں گے، یعنی امید، کیفیات امید، پازیٹیو، مثبت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہاں یہ پہلو ضرور پیش نظر رہنا چاہیے تصویر کا دوسرا کہ بے عمل ہو بندہ، کام کچھ بھی نہ کرے، خالی امیدیں لگا لے، یہ بھی حماقت ہے، اور کام بہت کرے اور نا امید ہو جائے یہ بھی حماقت ہے۔